بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ سورت قرآن مجید کی 103 نمبر سورت ہے جس کا نام سورۃ العصر ہے. یہ مکی سورت ہے. اپنے حجم کے لحاظ سے تو بہت ہی مختصر صورت ہے، چھوٹی چھوٹی صرف 3 آیتیں ہیں، لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے، اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بہت ہی اہم اور جامع صورت ہے. بقول حضرت امام شافعی کہ اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر غور و فکر کر لیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی 2 صحابی آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک کہ اس صورت کا آپس میں مذاکرہ نہ کر لیتے. یعنی اتنی اہم صورت ہے. بلکہ اگر میں یہ بات کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے یہ صورت. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ انسان اگر فلاح چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، نقصان سے، گھاٹے سے، ہلاکت و تباہی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے صحیح راہ کیا ہے. سورت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں، نیک اعمال کریں، وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو تلقین کریں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی تاکید و تلقین کریں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، یعنی وقت کی قسم کھائی ہے. اس سے 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ یہ وقت ہی ہے، یہ زمانہ ہی ہے جس میں انسان کچھ کر کے اپنے لیے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا کچھ نہ کر کے ناکامی. یا یہ کہیے کہ یہی وقت ہی ہے کہ جس میں انسان اپنے رب کو پہچان کر، اپنے رب کی فرما برداری اختیار کر کے، اس کے احکامات کو بجا لا کر، نیکیوں کو انجام دے کر اپنے لیے جنت خرید لیتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی خرید لیتا ہے. اور یہی وقت ہی ہے کہ انسان اسی وقت کو بیجا استعمال کر کے، اپنی رب کا انکار کر کے، اس کی نافرمانیاں کر کے، اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں میں ملوث کر کے اپنے لیے جہنم کا راستہ چن لیتا ہے. یعنی یہی وقت ہے جو انسان کی کامیابی اور ناکامی کو متعین کرتا ہے. اگر وقت کا صحیح استعمال ہوا، صحیح سمت میں استعمال ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ وقت اس کی کامیابی کا ضامن ہے. لیکن اگر اس وقت کو غلط استعمال کیا اور غلط سمت میں استعمال کیا تو یہی انسان کی ناکامی کا ذریعہ بن جاتا ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ وقت ہی ہے، یہ زمانہ ہی ہے، یہ تاریخ ہی ہے
جو اس بات کی گواہ ہے، شاہد ہے کہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے اور کون لوگ ہیں جو ناکام ہوئے۔ کامیاب ہونے والوں کی ایک پوری فہرست قرآن مجید بیان فرماتا ہے، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، ایک پورا گویا جماعتیں ہیں، گروہ در گروہ ہیں جن کو قرآن بیان فرماتا ہے، ان کی حقیقت کو، ان کے راستوں کو، ان کے اعمال کو بیان کرتا ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ ناکام ہوئے ان کی تاریخ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ گویا یہ تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیشہ یہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جن کی صفات اس صورت میں ذکر ہے، اور انسان ہمیشہ ناکام رہا ہے اگر اس نے ان شرائط کو پورا نہیں کیا۔ مثلا حضرت آدم و ابلیس کا واقعہ غور کیجیے آپ۔ حضرت آدم کامیاب کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ ابلیس ناکام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو مان کے، اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ ہر واقعہ، گویا حابیل و قابیل کا واقعہ، حضرت نوح اور ان کی قوم کا واقعہ، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ، فرعون، حامان، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، یہ پوری تاریخ ہے جو بتا رہی ہے کہ کون لوگ ہیں جو ناکام ہوئے۔ یعنی انسان اگر اس وقت کو صحیح استعمال نہ کرے اور اس صورت میں بتائی ہوئی ان 4 شرطوں کو پورا نہ کرے تو انسان انتہائی خسارے میں ہے، انتہائی گھاٹے میں ہے، انتہائی نقصان میں ہے۔ اب وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 تواصی بالحق یعنی حق کی دعوت، تواصی بالصبر یعنی صبر۔ یعنی یہ 4 شرطیں ہیں انسان کی نجات کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے پروردگار کو پہچانے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کو تسلیم کر لے، ایمان لے آئے، اس کو مان لے۔ اب اس میں تمام چیزیں ایمان کی آ گئیں کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اس کے تمام احکامات پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ یعنی مختصر یہ کہ وہ اپنے رب کا ماننے والا ہو، اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا ہو۔ نمبر 2 وہ نیک اعمال کرتا ہو۔ یہ بھی بہت ہی جامع لفظ ہے کہ دنیا کا ہر نیک عمل وہ کرنے والا ہو، برائیوں سے بچ کر نیک اعمال کرنے والا ہو۔ اب اس میں اللہ کے احکامات کی بجاوری بھی ہے، رسولوں کے طریقے کو زندہ کرنا بھی ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی بھی ہے، اخلاقیات بھی، معاشیات بھی، اور معاملات بھی، اور سیاست بھی، جہاں کہیں بھی ہے وہ صحیح نہج پر ہو، نیکی پر ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق ہو۔ تیسری چیز نہ صرف یہ کہ خود ایمان والا ہو، خود عمل صالح کرے، بلکہ اس کا کام، اس کا مشن ہو، جس طرح انبیاء کا مشن تھا کہ وہ دوسروں کو بھی حق کی دعوت دیتے ہیں، دوسروں کی بھی حق کی تلقین کرتے ہیں، اسی طرح یہ بندہ بھی دوسروں کو بھی دعوت دینے والا ہو، وہ حق کا داعی ہو، اور پھر اس راستے میں جو پریشانیاں، جو مصیبتیں اور جو آزمائشیں آئیں اس پر جم جانے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، برداشت کرنے والا ہو۔ یہ 4 صفتیں ہیں۔ 2 صفتیں انسان کی کے اپنے ذاتی اعمال ہیں، یعنی ایمان اور عمل صالح، یعنی اس کے اندرون کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان بحیثیت فرد کیسا ہو۔ پھر اس کے خارج کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 دعوت، یعنی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کی نجات کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ خود دیندار ہو، خود ایمان والا ہو، خود نیک اعمال کرنے والا ہو۔ صرف اتنی بات اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کا اور عمل صالح کا اور حق بات کا داعی بھی ہو، وہ لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہو۔ وہ جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس علاقے میں رہتا ہو، وہاں وہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہو، لوگوں کو تلقین کرتا ہو۔
جس طرح انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے، وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور پھر اس راہ میں جو مصیبتیں پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرنے والا ہو، بلکہ یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود صبر کرنے والا ہو، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہو۔ مختصر یہ میرے بھائیوں کہ یہ سورت انتہائی اہم سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی نجات کی راہ بتلائی ہے۔ وہ نجات کی راہ یہ ہے کہ انسانوں تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان نہیں لائے، اگر تم نے نیک اعمال نہیں کیے، اگر تم نے حق کی دعوت کو اپنا پیشہ، اپنا فرض نہیں سمجھا، اپنا فرض منصبی نہیں بنایا اور صبر کو اختیار نہیں کیا، تو تم انتہائی خسارے میں ہو، گھاٹے میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی اس خسارے سے، اس نقصان سے اور اس ٹوٹے سے بچائے، اور ہم سب کو ابدی کامیابی اور ابدی فلاح و بہبود سے بہرور فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔